سپریم کورٹ آف پاکستان کا تاریخی فیصلہ۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ جہاں پر کسی عدالتی معاملے میں سیاسی پارٹیوں کے مفادات وابستہ ہوں تو وہاں پر عدالت کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اور عدالت کو ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ اس کی غیر جانبداری پر کوئی حرف نہ آئے، بالخصوص ان کیسز میں جہاں پر عدالت اپنا از خود نوٹس لینے کا اختیار استعمال کر رہی ہو، جبکہ عدالت سے رجوع کرنے والے فریق کے طرز عمل اور مقاصد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آئین اور انسانی حقوق کے محافظ ہونے کے ناطے عدالتی بینچ کو اس طرح آئین کی روح کے مطابق کام کرنا چاہیے کہ اس پر عوام کو مکمل اعتماد اور یقین ہو۔ عدالتی فیصلوں کو وقت صرف اس وقت ملتی ہے جب عوام کو یہ یقین ہو کہ عدالت مکمل طور پر آزاد اور غیر جانبدار ہے، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز کے درمیان صرف ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارے سامنے جو تنازع ہے وہ بنیادی طور پر سیاسی ہے۔ میرے معزز جج بھائی یایا آفریدی نے 23 فروری 2023 کو اپنے نوٹ میں بجا طور پر لکھا ہے کہ عدالت کو تحمل سے کام لینا چاہیے اور اس طرح کے معاملات میں عجلت کے انداز میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کے عدالت کی حیثیت پر نہایت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عوام کے اعتماد اور یقین کو برقرار رکھنے کے لیے عدالت کی آزادی اور غیر جانبداری لازمی ہے۔ اس غیر ضروری عجلت کی وجہ سے اس عدالت کو مختصر وقت میں یکے بعد دیگرے تیسری دفعہ سیاسی تنازعات میں گھسیٹا گیا۔ پٹیشن اور پھر آرٹیکل 184(3) کے اطلاق کی وجہ سے ایک ہنگامہ خیز بحران نے جنم لیا اور یہ عدالت بدترین سیاسی ہنگامہ خیزی کا مرکز بنی رہی۔ پہلی مرتبہ تب اس عدالت کو ملوث کیا گیا جب ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کے نوٹس پر ووٹنگ نہیں کروائی، جس کے نتیجے میں صدر نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا حکم دیا۔ صدر نے یہ عمل اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے مشورے پر کیا۔ تب 12 ججز کے مشورے پر چیف جسٹس نے آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس لیا اور 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر ڈپٹی اسپیکر کے حکم کو کالعدم کر کے اسمبلی کی تحلیل کو ماورائے آئین قرار دیا، قومی اسمبلی کو بحال کیا اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کا حکم دیا۔ اس بینچ نے اٹارنی جنرل کے نئے الیکشن کرانے کی درخواست کو رد کیا اور ڈپٹی اسپیکر کو متعصب قرار دیا۔ اسی طرح عدم اعتماد کی تحریک اکثریت نے منظور کر لی اور عمران خان آئین کے آرٹیکل 94(4) کے تحت وزیر اعظم نہ رہے۔ سیاسی بحران تب شروع ہوا جب عدم اعتماد کی تحریک کی ووٹنگ میں ناکامی کے بعد عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی بجائے خود بھی اسمبلی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا اور پی ٹی آئی کے دیگر ممبران سے بھی استعفے دلوا دیے، جن کو منظور کرنے کی بجائے اسپیکر نے التوا میں رکھا۔ ان کی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی اور جمہوری عمل پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اسی طرح اس عدالت سے سیاسی فریقین کی طرف سے پیدا کردہ ایک اور سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے اسے ثالث بنا کر رجوع کر لیا گیا، جبکہ صدر نے آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے لیے عدالت سے رائے طلب کی۔ اسی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے اپنے فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کرتے ہوئے یہ وضاحت کی کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی پارلیمانی پارٹی کے رکن بشمول ڈیمڈ ممبر کے پارٹی ہدایت کے خلاف ڈالے گئے ووٹ کو شمار نہ کیا جائے۔ چنانچہ پہلے سے اشتعال انگیز سیاسی ماحول میں اس فیصلے کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی جو تاحال عدالت میں زیر التوا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے اثرات سیاسی فریقین کے لیے دوررس نتائج کے حامل تھے۔ اس کے بعد صوبہ پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن جانے والی تحریک انصاف نے بالترتیب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب اسمبلی 14 جنوری 2023 جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی 18 جنوری 2023 کو تحلیل ہوئی۔ پنجاب کے گورنر کی طرف سے اسمبلی کی تحلیل کے مشورے پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے اسمبلی مقررہ مدت کے بعد خود بخود تحلیل ہوئی، جبکہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے وزیر اعظم کے مشورے پر اپنے حکم سے تحلیل کر دی۔ ابھی نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے نئے انتخابات کے لیے رجوع کیا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی درخواستیں دائر کی تھیں کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ مجاز حکام عدم فعالیت دکھا کر انتخابات کے انعقاد میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی کہ وہ متعلقہ حکام کو پابند کریں کہ وہ آئین کے آرٹیکل 229 کے تحت مقررہ وقت میں انتخابات کروائیں۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں بھی فریقین کی جانب سے پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے درخواستیں دائر ہوئی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ گورنر صوبے کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے اس بات کو یقینی بنائے کہ آئین میں دی گئی مدت کے مطابق 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات منعقد ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے اس فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ کے سامنے درخواست زیر سماعت ہے اور اس نے کوئی حکم امتناعی جاری نہیں کیا، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے، اس فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ اس لیے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے تحت درخواستیں بھی دائر کرائی گئی ہیں۔ اس عدالت کو لاہور ہائی کورٹ کی اہلیت اور قوت نافذہ پر کوئی شک نہیں اور نہ شک کرنے کی کوئی وجہ ہے۔
ہم اگر سپریم کورٹ کی سطح پر سماعت کریں گے تو صوبائی آئینی عدالت کی اہلیت اور آزادی بلا جواز مجروح ہوگی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی درخواستوں کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ یوں ہم سماعت کا بیڑا اٹھا کر ہائی کورٹس کی اہلیت کے بارے میں مفروضہ قائم کریں گے جو بلا جواز ہے۔